ایک پریشانی کی بات تھی، بہت عرصے سے میں جانتا تھا، اپنے معاشرے میں میں نے دیکھی ہے، اور جو بات ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ جب غزوہ احد کے جو شہداء تھے نا، ان کی نماز جنازہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد انہوں نے نماز جنازہ کروائی تھی۔ تو نماز جنازہ کے بعد انہوں نے ایک خطاب کیا تھا، اس خطاب میں انہوں نے جو دو جملے بولے تھے نا، وہ جملے جو ہے نا اصل میں وہ ہے پریشانی کی وجہ، آپ کے لیے بھی، میرے لیے بھی، ہم سب کے لیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا جملہ کہ لوگوں مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں ہے۔ تو کوئی بھی وہ مسلمان جو اپنے آپ کو، اپنی جو سیلف اسٹیم ہے یا کانفیڈنس ہے، اس کی وجہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں ایک اللہ پر ایمان رکھنے والا ہوں، تو میں نے کہا نا کہ تزکیہ جو ہوتا ہے نا، جب احادیث اور قرآن کھولتے ہیں نا، تو آپ کو ایسی ایسی باتیں ملیں گی کہ جو آپ کے تزکیہ جو ہے نا، وہ آپ کو معلوم پڑے گا کہ آپ کئی لیول پہ کتنا غلط تھے۔ آدھے سے زیادہ لوگ اسی چیز کے اوپر اپنا ایک کانفیڈنس اور اپنی ایک سیلف اسٹیم جو ہے نا وہ بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ مجھے اپنی قوم سے، اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے۔ تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ان سے اپنی امت سے ان کو شرک کا خوف نہیں ہے، تو پھر کسی بھی مسلمان کے لیے یہ اتنی بڑی بات نہیں ہونی چاہیے۔ کمپیئر ٹو واٹ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا جملہ بولا کہ مجھے اگر خوف ہے تو اس بات کا کہ تم دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے سے مقابلے میں لگ جاؤ گے۔ یہ حدیث میں نے پڑھی بعد میں تھی، اس کو میں نے اپنے بچپن سے، میں نے اس کو پورا ہوتے ہوئے بہت اپنے بچپن سے دیکھ لیا تھا۔ باتوں باتوں میں کس طریقے سے اپنے کیریئر، اپنے جو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں ان کو کس طرح سے آپ نے بتانا ہے، اس طریقے سے کہ آپ لوگوں کے اوپر اپنے علم کا، اپنے مرتبے کا، اپنے دو، اب کوئی جاننے والا ہے تو اس جاننے والے کے بارے میں بتانا ہے کہ میرے تعلقات کتنے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ہیں، اس کو ایک خاص طریقے سے بتانا، اور اس کو بتانا بھی اس طریقے سے کہ اگلے بندے کو محسوس نہ ہو۔ یہ ساری چلاکیاں جو ہے نا وہ سمجھ آ جاتی، میرے جیسے بندے کو تو سمجھ میں آ جاتی تھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ جن کو نہیں بھی آئیں گی نا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو تو سمجھ آ جائیں گی۔ یہ وہ پریشان کن بات تھی جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ یہ آتی ہے سیلف اسٹیم کی کمی کی وجہ سے۔ ہم نے اپنی جو، ہر انسان کو سیلف اسٹیم کی ضرورت ہوتی ہے، اس کا ہر انسان کے لیے ایک بنیادی، اس کے لیے جیسے کھانا پینا ایک چیز ہوتی ہے نا کہ جس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح سیلف اسٹیم جو ہوتی ہے نا، کانفیڈنس آتا ہے اس کی وجہ سے ہے۔ تو اس کے لیے ہم یہ کام کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ تھا کہ ہماری جو سیلف اسٹیم ڈیولپ ہونی چاہیے تھی وہ ایک مسلمان ہونے کی وجہ سے ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ نہیں، وہ ہماری سیلف اسٹیم اس کی وجہ سے بلڈ نہیں ہوئی ہوئی، اسی وجہ سے ہم نے اس کو ریپلیس کر دیا وقت کے ساتھ ساتھ دنیاوی چیزوں میں، ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے میں۔ آپ اور ہم چاہے جتنے مرضی عمرے اور حج کر لیں، لیکن یہ بیماری جو ہے نا، یہ اپنے اندر تب جب تک ڈھونڈیں گے نہیں نا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تھا نا کہ تم سے مجھے اس بات شرک کا خوف نہیں ہے، لیکن جس چیز کا خوف ہے، آدھی سے آدھی کیا 99% ایسا لگتا ہے کہ مسلمان جو ہے، جتنے پرسنٹ کر لے، لیکن سب سے زیادہ میجورٹی جو مسلمان ہے وہ اس بیماری میں مبتلا ہے۔ والدین اپنے بچوں کو، کیریئر کو اس طریقے نظر سے دیکھیں گے کہ اس کے اوپر وہ ایک دوسرے سے مقابلے کر سکے دوسروں کے بچوں کے ساتھ، یعنی کہ ہر چیز کے اندر، اپنا کیریئر میں، بچوں کے کیریئر میں، اپنے کوئی گاڑی لینی ہے، کوئی وہیکل لینی ہے اس میں، شادی کرنے میں، ہر چیز کے اندر، گھر لینے میں، کوئی بھی معاملہ ہو اس کے اندر، بغیر اوبویسلی دوسرے انسان کو نہیں پتا ہوتا، ایک دوسرے سے مقابلہ بازی چل رہی ہوتی ہے۔ دونوں کو کئی مرتبہ لوگوں کو آپس میں معلوم ہوتا ہے کہ مقابلہ بازی چل رہی ہوتی ہے، لیکن دونوں کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہم دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، ہم دونوں ایک ہی قسم کے گناہ گار ہیں۔
تو یہ ریمائنڈر جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. جو اس طرح کی احساس کمتری کے شکار لوگ، اچھا اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے کہ اس بات کی بھی نشانی ہوتی ہے کہ اس طرح کا انسان اپنے آپ کو معاشرے سے علیحدہ نہیں کر سکتا. ہرڈ مینٹیلٹی کا شکار ہوتا ہے، اپنے آپ کو بھیڑ سے الگ نہیں کر سکتا. اور ایون کہ کل کو جب بھیڑ بھی جو ہے نا وہ جہنم کی طرف جا رہی ہوگی، تو وہ بھی اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے کر جائے گا مجبوراً. کیونکہ وہ ہمیشہ معاشرے کو امپریس کرنے کے لیے لگا ہوا تھا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری کے بارے میں پہلی بتا دیا تھا. اس لیے کوئی بھی مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، سمجھتا ہے اور ایمان کی طرف بھی سفر کرنا چاہ رہا ہے، تو وہ اپنی اس بیماری کو جو ہے نا، کیونکہ یہ بیماری بڑوں سے بچوں میں منتقل ہوتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا تھا تو اپنا نام اب اس کے اندر سمجھیں کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم اس چیز کے اندر بیماری میں مبتلا تھے کہ ایک دوسرے سے تم مقابلہ بازی کرتے تھے، بتاتے نہیں تھے، کیونکہ پتہ ہے ایک بری چیز ہے. بری چیز انسان بتا کیسے سکتا ہے؟ تو اس کو بھی معلوم ہے کہ اس نے کرنی اس طریقے سے، یہ جرم کرنا ہے اس طریقے سے کہ اگلے کو پتہ بھی نہ لگے. باتوں باتوں میں بتا دے کہ میرا بچہ فلاں یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا، میرے بچے نے فلاں ڈگری، علم کا روب جھاڑ لے، مرتبے کا روب جھاڑ لے باتوں باتوں میں. جی میرا ایک دوست ہے، تو اس کے والد صاحب جو ہے نا ان کی ڈیتھ ہو گئی. اب اسی ایک جملے کو وہ کس طرح سے بیان کرے گا کہ جی میرا ایک دوست ہے، بڑے اس کے جو ہے نا وہ بہت بڑا بزنس ہے. بھائی آپ سے اس کا بہت بڑا بزنس ہے اور وہ فلاں جگہ پہ ہے، تو میرا تو بڑا عرصے سے جاننے والا ہے. اس کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو میں ان کے جنازے میں گیا تھا. یہ جو بیچ میں کاروائی ڈالتے ہیں نا لوگ، میں بہت بچپن سے یہ چیز دیکھتا آ رہا ہوں. اللہ تعالی ہمیں اس بیماری سے بچائے اور ایک صحیح مسلمان ہونے کی طرف نا قدم بڑھانے کی توفیق دے. نہیں تو ہمارے اندر ہی کئی برائیاں ہیں. میں نے یہ جو کوئی بھی جو سورس یوز کرتا ہوں نا، یوٹیوب چینل کا، فیس بک کا، ان سب کا مقصد یہی ہے. یہ باتیں وہ ہیں، یہی باتیں لے کر میں آپ کے سامنے آیا تھا، اپنی ایک پرائیویٹ لائف سے نکل کے لوگوں کے سامنے آ کے ایک اس چیز کی تکلیف اٹھانا کہ اپنے چیزوں میں سے وقت نکال کے وہ جو چیز سیکھی میں نے وہ لوگوں کو بتائے، وہ باتیں بتائیں کہ وہ اسلام کا رخ بتائیں کہ جو کہ ہم سے چھپایا جاتا ہے، یا ہم شاید اس کی طرف نظر نہیں کرنا چاہتے، یا پھر ہماری اپنے کمزوری کی وجہ سے، ہماری ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اور اللہ کے اوپر پختہ یقین نہ ہونے کی وجہ سے، ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس اسلام کا وہ جو ایک چہرہ ہے نا، جو کہ ہمیشہ سے وہ یہاں پہ موجود تھا، وہ چھپا لیا. یہ حدیث بھی ان حدیث میں سے، یہ مجھے جب میں نے پڑھی تھی تو اس وقت سے لے کر آج تک مجھے یاد ہے کہ یہ کتنی امپورٹنٹ حدیث تھی. آج میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں، آپ کو بھی اور مجھے بھی اس بیماری سے بچائے. میرے واسطے دعا کر دیجیے گا. اللہ حافظ.